بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں اس وقت منجی ٹھوک پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ یا اس کے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا پھر رمضان کا چونکہ وہ کی آمد ہے تو وہ کہ جس طرح ہوتا ہے نا رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، اسی طرح منجی ٹھوک پروگرام کا چاند نظر آ چکا ہے، جس کے مظاہر لیے نقوی صاحب کی بات نہیں کر رہا، مظاہر بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہ مظاہر کیا ہیں؟ 250 بندہ پھڑایا گیا سر، 250 آدمی، اور اس وقت کوئی بھی یہ سارے کا سارا اسلام آباد سے پکڑا گیا ہے۔ یہ 250 آدمی کون تھا؟ اور پھر جو منجی ٹھوک پروگرام شروع ہوا ہے، یہ اس کا پہلا پارٹ ہے۔ دوسرا پارٹ ہے کہ عمران خان صاحب جو فوراً نکات میں آ گئے ہیں۔ آج بڑے بیبے بچوں کی طرح وہ جو لاہور ہائی کورٹ پہ پیش ہوئے تھے، لاہور ہائی کورٹ سر کو 15-20 ارب روپے، وہ ہمارے دوست ہیں گوہر بٹ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ₹1,00,000 دیا ہو نا اپنے تھانے دار کو تو تھانے میں آپ بڑے کانفیڈنس میں جا کے بیٹھتے ہیں اپنے تفتیش کار کے سامنے، تھانے دار کے سامنے، اور جہاں پہ آپ نے اربوں روپیہ دیا ہو بقول محمد خان پٹی، ہم نہیں محمد خان پٹی کے، تو پھر آپ وہ جو عدالت ہوتی ہے وہ پھر آپ کی خالہ جی کا بیڑا ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ خالہ جی کا بیڑا تھا، اور پھر گھر بیٹھے وہاں سے ریلیف مل رہے ہیں، مقدمے کہیں گے ریلیف مل رہے ہیں، ضمانتیں، وہ کڑی ضمانت، اور پھر وہ دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آئے گا۔ تو وہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں آج بڑے۔ ایک تو وہ جو پیش ہونا تھا عمران خان صاحب نے لاد کروا دی ہے، نکاتی کرا دی ہے، یہ لاہوریوں کی لینگویج ہے، اور بستی کرات دی۔ میں وہ جب ہوتی ہے نا کہ مردانگی کا جب اظہار ہوتا ہے، دلیری، تو پھر جب اس کے الٹ بولنا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ چوڑیاں، تو وہ ماروی سرمد ہے ہماری دوست، وہ جناب وہ پھر غصہ کرتی ہے کہ یہ جو بزدلی کا ایلیمنٹ ہے، یہ اس کی جو علامت جو ہے وہ چوڑیاں کیوں ہیں، عورت کیوں ہے، کیا مرد؟ سر عمران خان صاحب نے ماروی سرمد کو درست ثابت کر دیا ہے جی۔ کیا ثابت کیا ہے کہ ایک طرف بینظیر بھٹو کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ عورت تھی، دلیر تھی، 1000 مردوں کے برابر اس کا جگرا تھا، اور وہ جب اس کو قتل کی دھمکیاں تھیں، قاتلانہ حملے ہوئے، 100 بندہ شہید ہوا اس کے قافلے کے اوپر، جب حملے ہوئے وہ ڈری نہیں، رکی نہیں، چھپی نہیں۔ خان صاحب آج عدالت کے برآمدے میں تھے، عدالت کے دروازے کے اندر، وہ انج کر کے آ رہے ہیں، انج کر کے، وہ جو ہوتی نہیں شیلڈ، وہ بلٹ پروف شیلڈ، وہ یوں اٹھا کے، اتنا خوف، اور ویسے کہتا ہے خوف کے بت توڑ دو۔ خان صاحب کیا قوم کو آپ درس دیتے ہیں، اور خوف کا بت آپ کا اوپر چھت ہے، عدالت کا برآمدہ ہے، اور جہاں پر کوئی سنائپر وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں ہائی کورٹ رپورٹر ہوں، میں ان برآمدوں کی، میری آدھی زندگی گزری ہے ان برآمدوں میں، وہاں پر اس طرح کا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ احتمال نہیں ہو سکتا، وہاں پر کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، اور وہاں پر تک یہ خوف ہے خان صاحب کا، خوف کہ وہ، اور بہرحال میں اس کے اوپر، اب تو کوئی نفسیاتی شیزوفرینیا کے مریض ہیں خان صاحب، ان کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، ان کو آپ پاگل خانے، یہ جو پنکی کہہ رہا ہوں، جو بشرا بی بی، یہ روز پاگل خانے جب بھی لاہور آتی تھی، اس کا دورہ فرماتی تھی، اور پتہ ہے اس سے زیادہ کسی کو نہیں پتا پاگل ہے کسی ٹائم داخل کرانا پہ آ سکتا ہے۔ تو ان کے پاگل پن نے اور ان کی فنکاریوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے سر۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ جن حالات میں ہیں، اور وہ ہمارے جو ریاستی طاقتیں ہیں، ریاستی ادارے ہیں، انتظامیہ جس میں گورنمنٹ بھی ہوتی ہے الیکٹڈ، اور اس کے نان الیکٹڈ ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کیا یار تنگ آ کے انہوں نے پھر منجی ٹھوک پروگرام شروع کیا۔ وہ منجی ٹھوک پروگرام کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ دیکھیں کہ پرسوں عمران خان صاحب جب اسلام آباد سے واپس آئے ہیں، اور جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے، اس خطاب کے بعد وہ کتنا جارحانہ خطاب تھا، اور اس میں لندن پلان، بغیرت، پتہ نہیں بے شرم، بغیرت فوجی اور سول افسر اور پتہ نہیں کون کون سے اس طرح کے وہ خطابات دے رہے تھے، فتوے جاری کر رہے تھے، اور کل ایک دم ٹون چینج تھی، یو ٹرن تھا فل ٹائم سر، وہ سراں آ گیا سی، کیونکہ اس وقت 250 بندہ پکڑا جا چکا تھا، اور عمران خان صاحب کی گائیڈنس میں وہ جو چل رہی تھی نا نیگیٹو کمپین، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، جنرل فیض حمید، یا جو بھی آپ کہنا چاہیں، جنرل باجوہ صاحب، اب تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ پروجیکٹ عمران خان، یعنی عمران خان کو جو
کے ذریعے جو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی جو وسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر جو قبضہ جمائے رکھنے کا جو پلان تھا وہ پروجیکٹ عمران خان تھا. تو اسی کے تحت یہ سارا بندوبست تھا. اسی کا ایک کل پرزہ جو اس وقت پاکستان سے فرار ہے وہ کس نوعیت کے ٹویٹ کر رہا تھا, کس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں, اور خان صاحب وہی باتیں کر رہے تھے. اور وہی باتیں بالآخر جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, ان کے بارے میں جو عمران خان صاحب نے جو گفتگو فرمائی تھی, عمران خان صاحب سے ہی سب روشنی لے رہے تھے. عمران خان صاحب سر وہ کہتے ہیں کہ ایک عربی کی یہ کہاوت ہے کہ اگر بادشاہ کسی سیب کے باغ سے ایک سیب توڑے گا تو اس کی جو فوج ہے یا اس کے جو پیروکار ہیں وہ باغ کو اجاڑ کے رکھ دیں گے. تو جب آپ کا جو لیڈر ہے وہ جب یہ بات کرے گا کہ جی لندن پلان, یہ وہ عاصم منیر صاحب کا نام لیے بغیر, تو پھر ان کے جو پیروکار ہیں وہ ریاست پاکستان اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے, انواع پھر کمپین چلائیں گے. اور یہ وہی ہے. راجہ عادل صاحب یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھے یہ اس کے ایک ہراول دستے کے رکن تھے, اور یہ جنرل فیض صاحب کی کمانڈ میں عمران خان صاحب کے ذریعے ملک کے وسائل اور ملک کی قومی خزانے کے اوپر ہاتھ صاف کر رہے تھے. تو اب چونکہ جب یہ ہاتھ صاف ہونا بند ہوئے ہیں تو یہ پھر جس لیول کی کمپین چلا رہے ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ عمران خان صاحب جب یہ آپ سنیں گے نا ان کے الفاظ تو پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو ہی ٹو کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اس کمپین کو عروج جب ملا یا جب یہ زوروں پہ آئی, پھر اس کے بعد منجی ٹھوک پروگرام شروع ہوا. پھر اس کے بعد 250 بندہ پکڑا گیا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو ذرا ہوش آئی, ان کو آ کے انہوں نے ہلایا ان کے قریبی ساتھیوں نے. آج فواد چوہی صاحب نے جو لاہور ہائی کورٹ میں پریس سے جو بات چیت کی ہے میڈیا سے, اس میں دیکھیں کہ فواد چوہی صاحب کے ہونک زدہ چہرہ دیکھیں اور عمران خان صاحب کی تصاویر دیکھیں وہ جو عدالت کے اندر سے سامنے آئی ہیں. تو میں عادل راجہ صاحب کے اوپر آتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان آرمی چیف ہیز بین illegally appointed as he is faculty of a retired لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر کی آرمی چیف تعیناتی غیر قانونی ہے. اور یہ تصویر انہوں نے لگائی ہوئی ہے لندن کے بازاروں کی. پھر انہوں نے 3 گھنٹے پہلے غالباً یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ریٹائرڈ آرمی چیف عاصم منیر آگے انورٹڈ کاموں میں ہے کہ بریگیڈیئرز کی بغاوت سے خوف زدہ ہے. چند میجر جنرل اور متعدد ینگ آفیسرز بھی شامل ہو سکتے ہیں. سر عادل راجہ صاحب جو ہیں یہ باتیں دریا کے پار کھڑے ہو کے ضرور یہ باتیں کر سکتے ہیں. اچھا, چونکہ عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بول رہے ہیں کیونکہ ان کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ بری طرح ہرٹ ہوئے ہیں, اور باپ دادا سے یہ بگوڑے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ہوا تھا تو پھر باپ دادا جناب وہ کینیڈا چلے گئے, انگلینڈ چلے گئے, وہاں پہ سیٹل ہو گئے. محب وطن بہت تھے تو اس لیے ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو اب یہ بھی محب وطن بہت ہیں تو یہ خاموش مجاہدوں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پر جہاد کر رہے ہیں. یار پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جا سکتا ہے. اور جو ہے پھر ایک پول بھی انہوں نے چلایا, پول کروایا ہے. کیا آپ کو ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی چیف آف آرمی سٹاف تعیناتی منظور ہے؟ اور اس میں جناب ہاں میں 5.9% ووٹ ہیں اور نو میں 94.1% ووٹ ہیں. اچھا جی, پھر آگے ہے کہ ذرائع کے دعویٰ کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ کے دوران GHQ نے PTI پر پابندی کی دھمکی دی. DGI نے PTI کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جیت کی رپورٹ اور پاک فوج کی پلس رپورٹ عمران خان اور PTI کے حق میں بتائی. پیپلز پارٹی نے پابندی کی مخالفت اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان پارٹی نے حمایت کی. DGI یعنی کہ DGISI پر حکومتی تنقید. ندیم انجم کا سخت جواب. PDM کا الیکشن رکوانے کا مطالبہ. تفصیلات ولاگ میں ہیں جی. اس طرح کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نقل کفر نہ کفر باشد ہے جی, یہی کہتے ہیں نا, نقل کفر نہ باشد. یہ ہے فارسی کا کہ میں بڑا آدمی ہوں, میں چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف اس طرح کی بات جو ہے وہ ہماری کیا اوقات کے ہم اس طرح کی بات جو ہے وہ اگر سچی بھی کسی لیول کے اوپر ہو تو ہم کر سکیں. یہ بیٹھ کے وہاں پر چوٹالی چھوڑے جا رہے ہیں. اور یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے وہ مجاہد ہیں جو پاکستان کے باہر بیٹھ کے پاکستان کے اس کے اوپر بمباری کر رہے ہیں.
تو جب یہ ماحول دیکھا، یہ ماحول بن گیا، اور یہ 2 دن پچھلے اس میں یہ شدت آئی تھی اس نیگیٹو کمپین کے اندر، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو تھوڑا سا کسی نے کہا کہ نہیں بھائی اینج نہیں ہونا، بہت ہو گیا سر، اتنا پیغام کافی تھا، اور اوپر سے تڑکا لگ گیا 250 بندے کی گرفتاری کا۔ یہ 250 بندہ وہ ہے جو جوڈیشل کمپلیکس میں وہ جو تھا نا اپنا پتھراؤ کر رہا تھا۔ یہ ابھی تک یہ جو اسلام آباد کی پولیس ہے یا جو گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اس نے ان 250 افراد کی گرفتاری ظاہر نہیں کی، 50-60 بندوں کی گرفتاری ظاہر کی جا رہی ہے۔ اب جب یہ گرفتار ہوئے ہیں تو بڑی مزے کی سٹوریاں سامنے آئی ہیں۔ ان میں سے 90% کشمیری ہیں۔ ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں جو زیادہ ہیں وہ پنجابی کم ہیں، پختونز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ پختونز میں بھی جو افغان نیشنل ہے، جو ریفیوجیز کیمپ کے لوگ ہیں وہ ہیں، اور وہ دیہڑی کے اوپر آتے ہیں، یا خان صاحب نے ان کو ایک وہ چارم دیا ہوا ہے، ایک وہ نہیں ہوتی جس کو کہتے ہیں ایک فینٹیسی، کہ پاکستان کے اوپر پٹھانوں کی حکومت پہلی دفعہ آئی ہے ایوب خان صاحب کے بعد۔ تو اس طرح کا کوئی وہ اندر کھاتے بڑی کمپینز چلتی ہیں، ان ڈور جو ہوتی ہیں نا، بڑی سائلنٹ قسم کی کمپینز، پروپیگنڈا، وہ اس طرح کا پی ٹی آئی چلاتی ہے۔ تو ہمارا تو یہ خیال تھا، لیکن جب پولیس نے وہ 250 بندہ پکڑا ہے، اس میں 90% جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ انکوائری کی تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی وہاں کی جو ہے نا اپنے تنویر الیاسا، تو وہ جناب وہاں پر پیسہ بہا رہے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کا، اور وہ پیسے کے اوپر سارے کے سارے دیہڑی کے اوپر جو ہیں وہ موسٹلی یہاں پر وہ حملہ آور تھے عمران خان صاحب کی محبت میں۔ ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ وہ سارے کے سارے پیسے کی وجہ سے تھے، پیسہ وہ ایک اضافی چیز ہے، لیکن وہ ایک بہرحال وہ انٹرسٹ بہرحال بڑھا دیتا ہے کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کمٹمنٹ کو وہ 2 آتشا کر دیتا ہے۔ اگر کمٹمنٹ جو ہے وہ 5% ہے تو 95% جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی جب اس میں پیسہ انوالو ہو جائے گا۔ تو لہٰذا وہ سارا کچھ یہ والا سلسلہ تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا وعدے وعید کیے ہوں گے کہ آپ کو نوکریاں دیں گے، آپ کو یہ کریں گے، وہ کریں گے سرکاری، تو وہ سارے کے سارے کشمیر سے تھے۔ تو وہ اب پھر جو ریاست کا موڈ ہے وہ ٹو ورڈز عمران خان صاحب کے جو سہولت کار ہیں، جو فوج کے اندر تھے، وہ پیغام رسانی علیحدہ سے ہے کہ وہ آپ کے پکڑے جا چکے ہیں۔ جو فوج کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو سہولت کار ہیں، جو اگر میں کھل کے کہوں تو وہ جو جبوں میں ملبوس ہیں، جو بقول مریم بی بی کے بقول اپنے جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے عدلیہ کے اندر سے جو ان کو سپورٹ ہے، ان کو بھی پیغام بڑے کلیئر ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ اب یہ زیادہ تماشے بازی، ڈرامے بازی نہیں چل سکتی۔ اب جو ہے وہ قانون کی آڑ میں عدلیہ کی اوٹ سے آپ اپنے جو ہیں وہ مطلب دیہڑیاں نہیں لگا سکتے، اور دیہڑیوں کے جواب میں یہ سر خالی چیز، کوئی محبت خالی چیز نہیں ہوتی۔ میں بار بار یہ والی بات کہہ رہا ہوں، یہ جو محمد خان پٹی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ کس طرح لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا تھا، کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اوپر الزام ہے کہ 15 سے 20 ارب روپے، 10 سے 15 ارب روپے کے پیپر پروجیکٹس انہوں نے اپنے داماد کے نام کے لیے، اور بھی بڑے پیسے بنائے انہوں نے۔ تو جو یہاں سے ریلیف مل رہا ہے عمران خان صاحب کو، جو انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ ہمارے خلاف نہیں آئے گا، پی ٹی آئی کے خلاف نہیں آیا، یہ موجیں باریں سر اب نہیں ہونی۔ یہ جو بیانات آنا شروع ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا 2 ادارے آپس کے ایک سامنے آ چکے ہیں۔ دوسرے ادارے کے کچھ ایلیمنٹس ہیں، عدلیہ کے کچھ افراد ہیں جن کا محمد خان پٹی صاحب نے نام لیا ہے، پیسوں کے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور محبتیں بھی ہوگی ان کی، اور ان کے سیاسی ایجنڈے بھی ہوں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جو اعجاز الحسن صاحب ہیں، ان کی نواز شریف سے جو نفرت ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ دور سے مسلمہ ہے، ثابت شدہ ہے، ان کے رشتہ دار بتاتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ہوگی۔ مال پانی نغل پانی دیہڑی پروگرام یہ 2 آتشا کر دیتا ہے ایسی نفرتوں کو، ایسی محبتوں کو۔ تو یہ میسج جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں نے اور پھر حکومت نے جو کنوے کیا عمران خان صاحب کو بھی اور ان کے سہولت کاروں کو بھی، کہ جو اس طرح کی کمپینز چلا رہے تھے اس کے بعد کہ ہن نہیں، پھر اس کے بعد یہ 250 بندہ پکڑا گیا، اور عمران خان صاحب کو بھی 2 ٹوک جواب دیا گیا یا پیغام پہنچایا گیا کہ ہن سدھا ہو جا کاکا، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تو خان صاحب کی جو ہے نا وہ میں کہوں کہ اگر کہوں کہ وہ اپنی اصل اوقات میں واپس آ گئے اس کے بعد،
मंजी ठोक प्रोग्राम सर कोई छोटा नहीं होता। जब रियासत किसी, जब देखे ना कि अगला फरीक तो अपड़ियों बाहर हो गया, कपड़ियों बाहर हो रहे हैं, तो फिर जब वो जवाब देने के ऊपर आती है तो फिर बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खान साहब को ये सारी समझें थी, वो गेम कर रहे थे पैसे के ज़ोर के ऊपर। और ये पैसा जो है, इमरान खान साहब रियासत का पैसा यूं ही लगाते हैं। ये जो जिस तरह कश्मीर में लग रहा है, जिस तरह जजों को लग रहे हैं पैसे, कि सरकार का पैसा, यानी कि साड़ियाँ जुतियाँ अवाम दियाँ, अवाम के सर। और फिर वो जिस तरह KPK में जिस 5000 बंदा भर्ती किया है कि वो वॉरियर, कीबोर्ड वॉरियर, कि वो बस सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के एक माहौल बना के रखा हुआ है। तो ये इमरान खान साहब का स्टाइल है कि कौमी ख़जाना को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना। तो ये वो इस्तेमाल कर रहे थे, सारे सबूत हैं, हर चीज़ आ चुकी है। और इसके बाद इमरान खान साहब के होश ठिकाने आए हैं। आज बड़े अच्छे बच्चों की तरह सूतर होया, जिसको हम कहते हैं ना कि तीर वांगू सीधे होया, छुप छुपा के हाई कोर्ट पहुंचे। ना वो कोई करोफर था, ना कोई वो जनाब हला शावा शावा थी कि आगे हटो बचो तो खान आएगा, तो सलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, खान को किसी ने पकड़ा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बड़े तरीके के साथ आए तो ज़मानतें उनको मिल गई। ये भी ज़मानतें और कितनी देर, और कितनी देर चीज़ें जब होंगी, न्यूट्रलाइज होंगी। और जब ये भाई लोगों को, ये जो भाई लोग हैं ना, वो गॉन्स वाले, जुब्बा दस्तार वाले, पीछे डंडा बोले, वो जब उनको समझें आनी शुरू होंगी, खान साहब को तो आ गई, उनको भी आ जाएंगी। तो फिर वो जो था ना वो अब मतलब फुरकतों के चढ़ते दरिया, ना वो मोहब्बतों के बहते दरिया, ये कुछ नहीं रहेगा। और फिर जो है खान साहब अपने असल ठिकाने जाएंगे। और ये टाइम को ज़्यादा नहीं लगना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने रियासत पाकिस्तान को मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, वो तो नहीं कहना चाहिए, मजबूर कर दिया है। बड़े अरसे से हम कह रहे थे कि दीवार के साथ लगा रहे थे, हुण उन्हां दी बस हो गई। उन्होंने जो कहना था वो कह दिया, उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। और मेरा ख्याल है कि खान साहब कान में डाले हुए भी नहीं दुखेंगे अब। और अगर थोड़ी सी को भी हैंकी बैकी करेंगे तो फिर जाहिर है कि मच जेलते हैं मिर्ची वार्ड। देखते हैं क्या होता है। फिल वक्त तो खान साहब की टोन बड़ी ठीक हो गई है, देखते हैं आगे उनकी टोन इसी तरह रहती है। क्योंकि बकौल जनरल शुजा पाशा, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने जो डीब्रीफिंग में बात कही थी कि मुसीबत में हो तो आपके पाँव में होंगे, मुसीबत से निकलें तो आपका गिरेबान उनके हाथ में होगा, वही खान साहब की पॉलिसी है। देखें आगे क्या होती है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।